يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زکاة الفطر طہرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری مراحل سے گزر رہا ہے. چند دن اس رمضان المبارک کے مہینے کو ختم ہونے میں باقی رہ گئے ہیں. مجھے دو عنوان کے تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے. ایک ہے الوداعی جمعہ اور دوسرا صدقۃ الفطر. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر خیر و برکات کے ساتھ ہمارے درمیان آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا. پتہ بھی نہیں چلا ہمیں کہ کیسے یہ رمضان کا مہینہ. اور جن لوگوں کو رمضان المبارک کی ان برکات اور انوارات سے فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس نیکیوں کے موسم بہار سے جن لوگوں کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنا تھا انہوں نے اٹوٹ طریقے پر اپنے لیے ذخیرہ آخرت کیا. اس کے وقتوں کو ضائع نہیں کیا. اپنے مشاغل سے اور مصروفیات سے فارغ کر کے بھرپور اس سیزن کا فائدہ اٹھایا. لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اکثریت آج بھی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے طبقے میں ایسے لوگوں کی ہے جن کے لیے رمضان عام مہینوں کی طرح آیا اور کچھ تھوڑا بہت روٹین میں ان کی تبدیلی آئی اور رمضان مبارک کا مہینہ گزرا. اب یہ آج اس مہینے کا ہمارے درمیان میں آخری جمعہ ہے جس کو عربی میں جمعۃ الوداع اور ہماری اپنی زبان میں الوداع کا جمعہ یا الوداعی جمعہ کہتے ہیں. آخری جمعہ اس مہینے کا ہے. اب اس سال میں رمضان مبارک کا کوئی اور جمعہ ہمارے درمیان آنے والا نہیں. اس لحاظ سے یہ جمعہ ہمارے لیے الوداعی جمعہ کہلائے گا. یعنی کہ رمضان مبارک اب ہم سے ودا ہو رہا ہے. اس لحاظ سے رمضان مبارک کے جمعوں میں یہ جمعہ بھی اب ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ ودا ہو رہا ہے. آخری جمعہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں شہر میں ایک حافظ صاحب کا بھی فون آیا. کسی مسجد میں امام ہیں, ان کی انتظامیہ نے ان کو پابند بنایا کہ آپ کو الوداعی جمعے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے. میرے پاس بھی فون آیا کہ صاحب آپ کو بھی الوداعی جمعے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے. حقیقت یہ ہے ایک
مسئلے کی روح سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، حالانکہ میرے تو عنوان فکس رہتے ہیں 8 دن پہلے سے کہ مجھے کس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ امام یا خطیب کو اس طرح سے پابند نہیں بنایا جاتا کہ آپ کو کس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے، یہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور اس میں اس خطیب کی یا اس امام کی توہین ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو عنوان دے دیا کہ آپ کو اس عنوان۔ سمجھدار خطیب تو خود موقع اور حالات کے لحاظ سے گفتگو کرے گا کہ مجھے آج کس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے۔ اصل بات مجھے وہ حافظ صاحب والی بتانا ہے۔ تو پہلی مرتبہ ان کا کسی مسجد میں جمعے کے خطاب سے واسطہ پڑا تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ مجھے خطبہ کرنا ہے اور مجھے بیان کرنا ہے، اور الوداعی جمعے کا کیسے کیا کرنا ہے، ساری ڈیٹیل۔ تو یہ بڑی افسوس والی بات کہ اس طرح کی بات کہ الوداعی جمعے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے اور آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، تو کہیں نہ کہیں الوداعی تعلق سے ہمارے درمیان میں کچھ باتیں ہیں، اس کی اہمیت کو لے کر ہوں، اس کی فضیلت کو لے کر کے ہوں، یا کسی اور عنوان سے ہوں، یا ہم شاید الوداعی جمعے کو کوئی تہوار کا دن سمجھ رہے ہوں، یا الوداعی جمعے کو ہم اور جمعوں سے ہٹ کر کے کوئی خاص جمعہ سمجھ رہے ہوں۔ کچھ تو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، ورنہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے نا۔ کچھ تو ہے اس چیز کو لے کر کے بھاری بھرکم مسئلہ قوم میں، ہماری سماج میں، ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں، کہ بھئی الوداعی جمعہ آخر ہے کیا؟ یا تو ہم نے اپنے ذہن و دماغ سے کچھ اس کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے، یا نہیں ہے تو پھر ہے کیا، ہمیں اس کے تعلق سے بتایا جائے۔ تو میں آج آپ سے یہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سارے سال بھر کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی مہینوں کا سردار۔ اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں اس جمعے کے دن کو سید الایام یعنی کہ دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سال بھر کے جتنے جمعے آتے ہیں، تمام کے تمام جمعے بقیہ 6 دنوں کے کیا کہلاتے ہیں؟ سردار کہلاتے ہیں۔ جس طرح مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح دنوں میں جمعے کے دن کو کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ الوداعی جمعے کی کوئی خاص فضیلت اور کوئی خاص اہمیت اس عنوان سے نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ الوداعی جمعہ ہے یا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور قرآن کریم کی کوئی آیت اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف سے الوداعی جمعے کے تعلق سے اس عنوان سے کہ اس کی کوئی خاص اہمیت، اس کی کوئی خاص فضیلت، اس کا کوئی خاص عمل، یا یہ تہوار کی شکل، یا عام جمعے سے ہٹ کر کے اس جمعے میں کوئی خاص چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا ہے؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ الوداعی جمعہ کیسے متعارف ہوا، کیسے لوگوں میں مشہور ہوا؟ ساری دنیا میں چلتا ہے الوداعی جمعہ، صرف ہمارے اپنے شہر میں تھوڑی ہے۔ الوداع کا جمعہ یا الوداعی جمعہ، عرب کنٹریز میں جو ہے نا خطبۃ جمعۃ الوداع ہے نا، اس طرح سے سب کا اپنے اپنے عنوان سے، اپنے اپنے علاقے اور رواج کے حساب سے جو بھی جس کلچر میں جو زبان چلتی ہے اس زبان کے لحاظ سے اس کا کیا ہے؟ نام۔ تو یہ بات تو 2 اور 2 4 کی طرح میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اس جمعے کے دن کی، الوداعی جمعے کی کوئی خاص اہمیت اس عنوان سے نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ الوداعی جمعہ ہے۔ اس میں اتنے نفل پڑھنا ہے، اتنے رکعت نماز پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ہے نا اس کام میں لگ جاؤ گے تو میرا ذہن بٹ جائے گا، یہ سب جمعے کے بعد کرنا ہے، پہلوان کیا بولتے ہیں کپتان صاحب، یا اپنا خطبہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں۔ اس سے کیا ہے کہ جیسے مان کے چلو ان کو دیا تو سب کا ذہن ادھر، پھر کوئی دوسرا آیا تو ہم اس کی تلاش کریں گے کہ کون آیا، پھر اس کو دیا سب کا ذہن اس کی طرف، تو یہ سارا نظام اپنا بگڑ جائے گا۔ اپن بعد میں اس کی 1-2 منٹ کی میں بات کر دوں گا، سب کو سمجھ میں جائے گی انشاءاللہ۔
تو اس لحاظ سے کہ الوداعی جمعے کو کوئی خاص اہمیت حاصل ہے، یا اس میں کوئی خاص عبادت کا طریقہ ہے، یا اس میں کوئی خاص دعا کرنے کا طریقہ ہے، یا کوئی مخصوص عبادت اس کے اندر کی جاتی ہے، ایسی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اصل میں ہے یہ کہ اس لحاظ سے ہمیں اس مہینے کو دو نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ اس جمعے کو، کہ یہ جمعہ اس سال کے رمضان المبارک کا کیا ہے؟ آخری جمعہ ہے۔ تو ہمارے لیے دو باتیں نکل کے آتی ہیں، دو نظریے نکل کے آتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ نکل کے آتا ہے جس سے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں پھر اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کا اور نیکیوں کے موسم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال اس دنیا میں تھے لیکن آج وہ زمین کے نیچے اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس رمضان کے احکامات، اس کی برکات، اس کے انوارات سے وہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ آ گیا، گویا کہ تو نے سارا رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نیکیوں کے موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے فراہم کر دیا۔ ہم اس پر تیرا کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، اس لحاظ سے یہ الوداعی جمعہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے کہ جس طرح سے یہ الوداعی جمعہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے، یہ الوداعی جمعہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیتا ہے، وہیں یہ الوداعی جمعہ ہمیں جھنجھوڑتا بھی ہے، ہمیں ڈراتا بھی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں خطبہ دینے کے لیے جب آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسی چیز ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے 3 مرتبہ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، ہلاک ہو ایسا شخص۔ میں نے اس کے اوپر کیا کہا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر، اس میں بہت ڈیٹیل ہے، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم اپنے پاس اتنا ہے۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، ایسا شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے سامنے ذکر کرے تو ہماری زبان پر کیا آنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہماری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، صرف نماز میں جب تکبیر ہماری ہو رہی ہوتی ہے، جب مؤذن کہتا ہے، تکبیر کہنے والا شخص وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا ہے، یہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ اس وقت تو ہمیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہی کہنا ہے۔ جس طرح سے آذان کا جواب آذان کو دہرا کر کے ریپیٹ کر کے دیا جاتا ہے، جیسے اذان ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے، ایسے ہی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تکبیر ویسے ہی تکبیر کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے میں کلچر اور رواج چل پڑا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں، تو میں نے آج یہ بات اس موقع سے آپ کو بتلا دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ایسا شخص کیا ہو؟ ہلاک ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری اور اہم بات جو میں اس عنوان سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، ایسا شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ الوداعی جمعہ ڈرنے کا دن کہ یہ سارا رمضان گزر گیا، اس رمضان کے سارے جمعے گزر گئے، آج آخری جمعہ آ گیا، کیا میں بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کی مغفرت نہیں ہونا ہے؟ انسان ڈرے، اس بات پر غور و فکر کرے کہ میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔
کہیں میں بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا مصداق نہیں بن رہا ہوں جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اس لحاظ سے یہ جمعہ ڈرنے کا دن ہے، یہ الوداعی جمعہ ڈرنے کا دن ہے، اور یہ دن آج ہمارے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، اور جس دن آمین کہا جا رہا ہے وہ دن کون سا؟ جمعے کا دن ہے، اور جس جگہ پر آمین کہا جا رہا ہے وہ ممبر رسول ہے اور مسجد نبوی ہے۔ بتاؤ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے لیے کتنا غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس آخری جمعے کے اندر اپنے آپ کو ہم یہ احساس دلائیں کہ تیری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تیری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس لحاظ سے یہ الوداعی جمعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ڈرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مقام ہے اور دن ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور وقت ہے، نہ جانے ہماری بخشش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مغفرت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو 2-3 دن بچے ہیں، ان 2-3 دنوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی لو لگا لیں اور ایسا گڑ گڑا لیں اور ایسا تڑپ جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر کیا جائے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ چھوٹے بچے جو بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، ماں باپ ان کی ضد کو آخر پورا کر دیتے ہیں۔ اگر اتفاق سے وہ وقتی طور پر ضد پوری نہ کر پائیں، چلا دیں، ان کو جھنجھوڑ دیں، ان کو ڈانٹ دیں، ان کو بھگا دیں، مار دیں، پیٹ دیں، تو 5-10 منٹ کے بعد میں ان کو ترس آتا ہے اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ان بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ ضد پوری کرتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے اپنی ضد پوری کروا سکتا ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ضد کر لیں کہ اللہ میری ضد ہے، آپ مجھے معاف کریں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حق جتائیں کہ اللہ آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ ہوش حواس میں یہ جملہ بول رہا ہوں، کیا جتائیں؟ اللہ آپ کو معاف کرنا پڑے گا، ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ کا حق ہے آپ کو ہمیں معاف کرنا۔ کیا ہے؟ آپ کا حق ہے ہمیں معاف کرنا۔ قسم خدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ تو ایک گفتگو تو میں نے آپ سے جو کی ہے وہ الوداعی جمعے کے تعلق سے کی ہے، جو گفتگو یہاں جا کے اینڈ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ الوداعی جمعے کی کوئی خاص اہمیت اور کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ بھئی آج الوداع جمعہ ہے تو اتنی رکعت نماز نفل پڑھ لو، اتنے پاروں کی تلاوت کر لو، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اتنی مرتبہ تسبیح پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ کر لو، اتنی مرتبہ وہ کر لو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ یہ تھا، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یہ الوداعی جمعہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رمضان مبارک کا مہینہ، یہاں تک کہ اس مہینے کا آخری جمعہ بھی ہمیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ الوداعی جمعہ ڈرنے کا دن ہے اس لحاظ سے کہ یار پورا رمضان کا مہینہ نکل گیا اور آخری جمعہ بھی نکل گیا، پتہ نہیں ہماری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ ڈرنے کا دن ہے۔ دوسرا میری تقریر کا عنوان تھا صدقۃ الفطر، افطار کی خوشی والا صدقہ۔ فطر افطار سے بنا ہے۔ بھئی پورے مہینے ہم رمضان کے کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھتے ہیں، جس کے اندر ہم افطار، وہ ایک ٹائم ہے جس پر ہم افطار کرتے ہیں، لیکن اکثر وقت ہمارا کائے میں گزرتا ہے؟ بغیر افطار کے گزرتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں گزرتا ہے۔ اب عید کا جیسے ہی دن آتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے، یعنی پھر اب ہمارے لیے کھانے پینے کی پابندی کیا ہو گئی؟ ختم۔ افطار شروع ہو گیا، یعنی کہ اب جب چاہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب، صاحب حیثیت لوگوں پر، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہی لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب قرار دیا ہے۔ ایک بات خاص طور سے دھیان رکھیں، زکوٰۃ واجب ہونا ایک الگ بات ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی الگ بات ہے۔ کسی انسان کے پاس اتنا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، میں بار بار اس کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، اتنا ٹائم نہیں، اس لیے میں وہ سب نصاب نہیں بتانے بیٹھوں گا۔ میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے انسان کے پاس سال بھر اس مال کا اس کنڈیشن میں باقی رہنا ضروری ہے جتنے مال کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپیے میں، جتنے سامان تجارت میں، جتنے کاروبار کے پیسے میں آپ کی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنے آپ کے پاس زیورات یا کوئی اور چیز ہے آپ کی ضرورت اصلیہ سے زائد، جس کی مقدار کتنے بنتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ دیکھو چاندی کا، سونے کا ریٹ بڑی رہا ہے تو گھٹنے کی تو بات ہی مت کرو۔ تو اس لحاظ سے ہماری شریعت نے نصاب سونے چاندی کو اس لیے بنایا
کہ آپ اس وزن کو یاد رکھو، قیمتوں کو لحاظ یاد رکھو گے تو آپ بڑی دقت میں پریشانیوں میں آ جاؤ. 2 سال پہلے ریٹ کچھ اور تھا، 2 مہینے پہلے کچھ اور تھا، 4 دن پہلے کچھ اور تھا، 4 دن بعد کچھ اور ہوگا، بڑی ٹینشن بن جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کے تمام حوال کو جانتے ہیں نا، کیا کیا دنیا کے اندر ہونا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور تمام چیزوں کا آپ کو علم ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا جن چیزوں میں ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا مال اس کے پاس سال بھر موجود رہے. کیا رہے؟ جیسے ہی اس مال کے اوپر 1 سال اس کنڈیشن میں گزرے گا فوراً اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہے. صدقۃ الفطر کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی انسان کے پاس جس دن عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کی صبح صادق یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر اتنا مال آ گیا، اتنا روپیہ پیسہ آ گیا، اتنا مال تجارت یعنی کاروبار والا سامان اور مال اس کے پاس آ گیا جس سے وہ بزنس کرتا ہے، جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، اس کے اوپر بھی صدقہ فطر کیا ہو جائے گا، واجب. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ بات آپ سمجھے ہیں میری؟ اور میں آسان کر رہا ہوں کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ انسان کے پاس عید کی صبح ہونے سے پہلے یعنی کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا مال تجارت، اتنا ہدیہ، تحفہ، میراث، کچھ بھی مال کی شکل میں آ جائے جس مال کے ذریعے انسان کسی سونار کے پاس جا کر کے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو اس کے اوپر کیا ہے، صدقہ فطر واجب ہے. خود اس کے اوپر بھی واجب ہے اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کے اوپر واجب ہے. بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی جو ہے نا خود وہ اس کے مال کی کیا ہے، مالک ہے. اگر اس کے پاس میں وہ دیکھو ضمناً ہم سب اپنی طرف سے ادائیگی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اخلاقی طریقہ یہی ہے. بلکہ میں اگر میری بات بتاؤں تو میرے والد صاحب ہمارے سب لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں. اب جبکہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں، میں خود اپنا کر سکتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب میرا، میری بیوی، میرے بچوں کا، سب کا ہماری طرف سے کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے اوپر خود اس کا اور اس کی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. اولاد بالغ ہو گئی ہے تو اب خود اولاد کے ذمے ہے، اور بیوی صاحب نصاب ہے تو شوہر کے ذمے نہیں ہے، بلکہ خود اس بیوی کو اپنی طرف سے کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. شوہر اگر اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو بھی کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اور کر دینا چاہیے اور کرتے ہی ہیں عام طور سے. یہ تو بات ہوئی صدقہ فطر کے واجب ہونے کی. اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا ہے جن لوگوں کو کیا دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اچھا ہم بڑی ڈیپ میں چلے جاتے ہیں. ہم کبھی کبھار ہم مسئلے کا حل اس کو صحیح کرنے کی وجہ سے بالکل بھی نہیں نکال پاتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا غریب، مسکین، محتاج دیکھو جس کو ہماری زکوٰۃ یا ہمارا صدقہ فطر لگ جائے، یقیناً دیکھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو الجھن سے بچانے کے لیے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہی انسان اس چیز کو لینے کا کیا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یعنی جو خود زکوٰۃ نہیں نکال سکتا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اور آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں. فرض کریں کسی جگہ ہم صدقہ فطر لے کر کے گئے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انسان تو صدقہ فطر کا مستحق بظاہر لگتا نہیں ہے، اس کے پاس تو اچھے خاصے آمدنی کے ذرائع ہیں اور یہ خود زکوٰۃ نکالنے والا ہے، لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہمیں لگ رہے ہیں کہ جن حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، یا وقتی طور پر اس کے حالات جو ہے نا بہت خراب ہیں. تو اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس انسان کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ہم اس کے گھر کے افراد میں دوسرے لوگوں کو اس طرح سے چن سکتے ہیں. مان کے چلو اس کا کوئی بالغ بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں تو سب کچھ بیٹے جو کما کے لاتے ہیں وہ بھی کس کو دے دیتے ہیں، باپ کو دے دیتے ہیں. خود بیٹوں کے پاس اتنی مالیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا بن جائے، زکوٰۃ بن جائے. وہ صدقہ فطر ہم اس بیٹے کے حوالے کر دیں. ظاہر سی بات ہے جب بیٹے کے حوالے کرا تو استعمال کہاں آئے گا، گھر میں آئے گا. گھر کی کسی خاتون کو ایسا تلاش لیں، ڈھونڈ لیں جس خاتون کے پاس میں اتنی مالیت ہے، اتنے زیورات نہ ہو، جس کے اوپر کیا بنتی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، جو نصاب کو پہنچ جاتی ہے. اس خاتون کے ہم کیا کر دیں، حوالے کر دیں. کس طرح سے ہماری زکوٰۃ اور ہمارا صدقہ فطر کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. تو 2 باتیں آپ کے سامنے ہو گئی، صدقہ فطر کن کو دینا ہے
اور صدقہ فطر کن کے اوپر واجب ہے، دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تیسری چیز، صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو دیکھو ہماری شریعت نے صدقہ فطر کے لیے 4 چیزوں کو نصاب بنایا، گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 4 چیزوں کے ذریعے، اچھا گیہوں کو چھوڑ کے بقیہ جو 3 چیزیں ہیں ان کے ذریعے اگر ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو منیمم 3.5 کلو کے لحاظ سے صدقہ فطر کیا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ 3.5 کلو میں کچھ کم ہے، لیکن احتیاطاً اپن 3.5 کلو اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ مقدار اتنی کم ہے کہ عام طور سے کسی کو یاد بھی نہیں رہتی ہے، پھر انسان کو کیلکولیٹ کرنے میں کیا ہوتی ہے، بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ تو 150 گرام زیادہ بن جاتا ہے 3.5 کلو کی مقدار بنانے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر گیہوں کے ذریعے ہم اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 3.5 کلو کا آدھا یعنی کہ 2.25 کلو، 2.25 کلو سے کچھ کم مقدار بنتی ہے 1 کلو 662 کچھ گرام تقریباً۔ لیکن ہم اس میں نہ جاتے ہوئے، ڈیپ میں جاتے ہوئے 2.25 کلو، اور میں تو کہتا ہوں کہ احتیاطاً 2 کلو اس چیز کو ہم اپنے لیے ٹارگٹ بنا لیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، تو اب یہ جو ہے نا گیہوں کا رواج ختم کریں۔ گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر جو ہے نا ادا ہو جائے گا، شریعت نے نصاب بنایا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہت تھوڑی مقدار ہے، اس میں صاحب ضرورت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 2 کلو گیہوں بھی صدقہ فطر آپ نے نکالا تو میں سمجھتا ہوں اگر 30 روپے کلو بھی گیہوں کا ریٹ ہے تو 2 کلو کے کتنے بنے، 60 روپے۔ اب بتاؤ 60 روپے میں کیا ہوگا انسان۔ اور اگر آپ نے اپنے گھر کے 10 ممبروں کی طرف سے 60 روپے کے لحاظ سے صدقہ فطر نکالا تو 10 لوگوں کا کتنا بنا، 600 روپے میں سلائی بھی نہیں ہو رہی کپڑوں کی، بچوں کی سلائی۔ کل میں نے ایک ٹیلر کے پاس میں میرے بچے کے کپڑے کا حساب کرنے گیا، 3 جوڑ کپڑوں کا بولے انہیں 150 روپے، کتنے آپ کے لیے، اور یہ اور ساتھ میں میرے کو اس نے احسانداری جتے کہ نا آپ کے لیے کتنے روپے، 150 روپے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو 600 روپے میں انسان کی سلائی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اتنا سارا ہم نے خرچ کرا، 200 روپے کی تو ہم منیمم افطاری کھا گئے الحمدللہ۔ کتنے روپے کی، 200 روپے کی ڈیلی کی افطاری آئی ہے الحمدللہ۔ یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہو، صرف افطاری کی بات کر رہا ہوں میں، کھانے اس کے علاوہ ہے۔ تو 200 روپے پر دن کے حساب سے اگر ہم نے 30 دن افطاری گئی تو کتنے کی کھا گئے، 6000 روپے کی، اور دوسری ساری ضرورتیں ہم نے پوری کر لی۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جو کے لحاظ سے انشاءاللہ صدقہ فطر ادا کریں گے، جس کی مقدار 3.5 کلو بنتی ہے، کشمش کے لحاظ سے ہم ادا کریں گے، کھجور کے لحاظ سے ہم ادا کریں گے۔ جو کا ریٹ آپ معلوم کر لیں، 111 روپے کلو ہے، کیا ہے جو بھی ہے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، 3.5 کلو کے جو پیسے بنتے ہوں اس پیسے کے لحاظ سے آپ صدقہ فطر نکال دیں۔ اچھی والی میڈیم کوالٹی کی کشمش آپ کو 200 سے 250 روپے کلو میں مل جائے گی۔ 3.5 کلو کشمش کتنے روپے میں آ سکتی ہے، اتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر نکل جائے گا۔ میڈیم کوالٹی کی اچھی والی کھجور آپ کو تقریباً 350 روپے میں مل جائے گی۔ 350 روپے کے لحاظ سے آپ 3.5 کلو کھجور کتنے روپے میں آ جائے گی، اس کے لحاظ سے آپ ایک آدمی کا صدقہ فطر طے کر سکتے ہیں اپنے گھر۔ اچھا دیکھو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد کا ہی آپ کو جو ہے نا کھجور کے ذریعے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ ارے آدھے لوگوں کو آپ کھجور کے ذریعے نکال دو، آدھے لوگوں کو گیہوں کے ذریعے نکال دو، ایسا بھی آپ کر سکتے ہو اپنی سہولت کے لحاظ سے۔ لیکن یہ گیہوں والا رواج اور کلچر اب ہم کیا کریں، ختم کریں۔ دیکھو گیہوں کا آپشن شریعت نے ہمارے لیے اس لیے رکھا کہ ہر انسان کے ہر وقت میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن کنڈیشن اس کی بہرحال مالی لحاظ سے کچھ ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ اب کیا کر دے، گیہوں کے ذریعے نکال دے۔ اور کچھ اچھی بہتر ہے کشمش کے ذریعے نکال دے، اور اچھی بہتر ہے تو جو کے ذریعے نکال دے، اور اچھی بہتر ہے کشمش کے ذریعے نکال دے، اور اچھی کنڈیشن ہے تو جو ہے کھجور کے ذریعے نکال دے۔ اور دیکھو جس طرح سے ہمارے لیے کھجور، کشمش اور جو سے نکالنا صدقۃ الفطر مشکل معلوم ہوتا ہے، ایسا عرب میں اس وقت میں گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر نکالنا ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے شریعت نے ان کے لیے کیا کر دیا، ضابطہ ادا کر دیا۔ گیہوں بہت مہنگا ہوا کرتا تھا اس وقت میں، لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، خاص طور سے عرب میں تو گیہوں پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کھجور ان کے لیے ایسی ہی سستی ہوا کرتی تھی جیسے ہمارے لیے کیا ہے، گیہوں سستا ہے۔ کشمش ان کے لیے ایسی ہی سستی تھی جیسے ہمارے لیے گیہوں سستا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو یہ موقع دے دیا کہ اگر کوئی گیہوں کے ذریعے نکالنا چاہے تو آدھا وزن کر لے، یعنی کہ 3.5 کلو کا 2.25 کلو کر کے گیہوں کے ذریعے نکال دے گا تو کیا ہو جائے گا، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ کیوں شریعت نے ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب کیا، یہ میں اپنی آخری بات
کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو اینڈ کر رہا ہوں۔ 3 باتیں ہو گئی، بات سمجھتے چلیں، بات بہت اہم ہے۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، صدقہ فطر کس کو دینا ہے، صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، آخری بات صدقہ فطر کیوں دینا ہے نا، اس طرح سے بات یاد رہے گی۔ صدقہ فطر اس لیے دینا ہے کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی نہ جانے ہم سے کتنی خطائیں اور کتنی لغزشیں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی معافی تلافی کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقہ فطر کے ذریعے ہمیں پروانہ سنا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں کہ یہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا ہے کہ روزے کی حالت میں جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں تم سے ہوئی ہے ان کے لیے یہ کفارہ بن جائے اور ان کے لیے کیا بن جائے، معافی اور تلافی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر ہم نے اس لیے واجب کیا ہے کہ جس طرح آپ عید کی خوشیوں میں اچھے کپڑے پہنو گے، اچھے جوتے پہنو گے، اچھی ٹوپیاں لگاؤ گے، اچھا عطر لگاؤ گے اور اچھے بوٹ سوٹ کے ساتھ میں اور اچھے خوب معطر ہو کر کے تم عیدگاہوں پر جاؤ گے اور ایک خوشی سیلیبریٹ کرو گے، اسی طرح سے تمہارے معاشرے میں اور تمہارے ارد گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہ خوشیاں کھل کر کے نہیں منا سکتے، ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے، تو آپ اپنے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ اپنے مال میں سے ان ضرورت مند اور مستحقین تک اپنے اس مال کو صدقہ فطر کی شکل میں پہنچا دو تاکہ وہ بھی آپ کی عید کی خوشیوں میں کیا ہو سکے، شریک ہو سکے۔ ان 2 مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کیا کیا ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔